الرحیم چند احکام بازار مسلمین کے بارے میں۔ موضوع ہے بازار مسلمین، جو کچھ آپ مسلمانوں کے بازار سے خرید لیتے ہیں ان کے کچھ احکامات ہوتے ہیں۔ مثلا آپ لیدر کا لباس خرید لیتے ہیں، بوٹ لیتے ہیں، مثلا جاکٹس وغیرہ، ٹوپیاں وغیرہ، مثلا لیدر کے واسکٹ وغیرہ کہ وہ مثلا جانوروں کی کھال سے تیار شدہ ہیں، لیدر کے، تو آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے حلال جانور سے لیا ہے، حرام جانور سے لیا ہے، جو ہیں ذبح شدہ شرعی طریقے سے یا پھر غیر شرعی طریقے سے ذبح شدہ جانوروں کی کھالوں سے، نہیں معلوم۔ تو یہ سب پاک ہیں چونکہ بازار مسلمین ہے، مسلمانوں کا بازار ہے، تو انشاءاللہ سب پاک ہیں۔ آپ کے لیے جستجو تحقیق ضروری نہیں ہے۔ بازار مسلمین میں آپ خریدیں گے کہ یہ مسلمانوں نے تیار کیا ہے، مسلمان کے بازار میں، بس صحیح ہے۔ اسی طرح سے پرس وغیرہ، جوتے وغیرہ بازار مسلمین سے، جو کہ بازار کے اندر ہیں، یا باہر ممالک میں آپ خرید لیتے ہیں جہاں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ممالک سے صادر شدہ ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے پاک ہیں اور ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کو ان کی حرمت کا پتہ نہ ہو۔ یہ دو۔ تیسرا یہ ہے کہ بازار مسلمین سے جو گوشت آپ خرید لیتے ہیں، مرغی کے گوشت ہیں اور اسی طرح سے جانوروں کے گوشت وغیرہ خرید لیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ حلال ہے حرام ہے، حلال گوشت کا گوشت ہے، حرام گوشت کا گوشت ہے، یا مثلا شرعی طریقے سے ذبح شدہ ہے یا غیر شرعی، نہیں معلوم۔ جب نہیں معلوم، آپ کے لیے حکم پاک ہے، بھائی ٹھیک ہے، پاک ہیں اور حلال ہے، آپ خریدیں گے اور کھائیں گے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ جو تین قسم کے احکامات بیان کیے، یہ اس وجہ سے ہے کہ فقہاء نے بازار مسلمین کے لیے وہ ارزش کے قائل ہیں اور اعتبار کے قائل ہیں، چونکہ مسلمان ہے، مسلمانوں پر اعتبار کرنا چاہیے، مگر یہ کہ آپ کو خود پتہ ہو کہ صحیح نہیں ہے، اس وقت الگ حکم ہے، ورنہ عمومی کسی بھی بازار میں جاؤ آپ خریدیں، آپ کے لیے پاک ہے اور حلال ہے۔ لہذا فقہاء نے اس طرح سے حکم دیا۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں سوق المسلمین کے عنوان سے یا بازار مسلمین کے عنوان سے مستقل کتابیں لکھی ہے، بازار مسلمین کے احکامات کے بارے میں۔ تو بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ انہوں نے پاک نہیں کی، ممکن ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو پاک ہے، حلال ہے۔ تو بنابراین جو ہے شک نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کے پاس، شاید یہ قالین نجس ہے، شاید یہ کپڑے جو بازار میں ہم خرید لیتے ہیں نجس ہے، شاید یہ جوتا جو میں نے خریدا یہ نجس ہے، اس طرح سے شک نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو ہے جب تک آپ کو حرام یا نجس ہونے کا یقین حاصل نہ ہو، یقین اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی، یہ اس لیے نجس ہے، یہ اس لیے نجس ہے۔ تو لہٰذا یہ اس صورت میں ہے کہ یہ جو ہے جہاں پہ ہم لوگ عام بازار میں جاتے ہیں خرید لیتے ہیں، یہ حکم عمومی ہے، لیکن اگر ہم لوگ جو ہیں واقعی جو ہیں چاہتے ہیں کہ حقیقت حال سے ہم جو ہیں وہ نزدیک جائیں، مثلا حلال ہے تو حلال واقعی ہو، حرام ہے تو حرام واقعی ہو، اور حرام واقعی سے بچیں، حلال واقعی کھا لیں، تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں آپ کو یقین ہے کہ ادھر گوشت حلال ہے، پاک ہے، تو وہیں سے خریدیں، یا پھر کہیں ایسی جگہ سے آپ خریدیں جہاں آپ زیادہ مطمئن ہوں کہ گوشت حلال ہے، پاک ہے۔ مثلا بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ خرگوشت کا گوشت، مرغی کے گوشت کی جگہ فروخت کرتے ہیں، بعض جگہ جو ہیں حرام گوشت پرندوں کے گوشت وہ لوگ مثلا بیچتے ہیں، بعض لوگ اس طرح، تو وہاں پہ ہمیں بچنا چاہیے جہاں آپ کو پتہ، تو کوشش کریں کسی ایسے قصاب سے آپ رابطہ کریں جو جس پر آپ کو اعتبار ہو، مطمئن ہو، تو اسے کہیں یار مجھے پاک صاف حلال گوشت دے دیں، تاکہ آپ جو ہے واقعی حلال گوشت کھا لیں
اور جو حرام ہوگا تو اس سے بچیں. تو اس کے لیے احتیاط کا راستہ ہے. جہاں آپ کو شک ہے نہ خریدیں کہ یہاں پہ نہیں معلوم. یہ احتیاط اچھی چیز ہے اپنی خود سازی کے لیے، سیر و سلوک کے لیے، معنویت میں پیش رفت کے لیے. یہ احتیاط اچھی چیز ہے. اگر کچھ لوگ اگر کوئی شخص جو ہے سیر و سلوک نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، عام مسلمانوں کی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سارے بازار مسلمین پاک ہے اور حلال ہے، سب کے سب ٹھیک ہے. ابھی آپ جا کے قالین خرید لے تو آپ کو کیا معلوم اس نے چوری کا کیا ہوا ہے، چوری کر کے ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے سب ٹھیک ہے. لیکن اگر حقیقتاً حرام سے یا مثلا نجاست سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. گوشت وہاں سے خریدیں جہاں سے آپ کو اطمینان ہو کہ یہاں پہ یہ لوگ جانوروں کو صحیح ذبح کرتے ہیں، حلال گوشت جانور ہے اور یہ لوگ پاک کرتے ہیں، وہاں سے خریدیں.